کتاب صحیح بخاری باب نماز کا بیان اس بارے میں کہ شب معراج میں نماز کس طرح فرض ہوئی۔ حدیث نمبر 349 ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے یونس کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی۔ اس وقت میں مکہ میں تھا جب جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروازے سے کہا کھولو۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا جی ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے، وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کے دائیں طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ، کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا او اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روح ہیں، جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور جو بائیں طرف ہیں وہ دوزخ کی روحیں ہیں، اس لیے جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جب جبرائیل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے دروغہ سے کہا کہ کھولو، اس آسمان کے دروغہ نے بھی پہلے کی طرح پوچھا پھر کھول دیا۔ انس نے کہا کہ ابو ذر نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا، البتہ اتنا بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر۔ انس نے بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ ادریس علیہ السلام۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا آؤ اچھا ہے صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا موسیٰ علیہ السلام۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے کہا آؤ اچھا ہے صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا آؤ اچھا ہے صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حبیب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کے قلموں کی آواز تھی۔ ابن حزم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا، جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی امت میں اس کی برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز عمل میں 5 ہے اور ثواب میں 50 کے برابر ہے۔ میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گیا جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ بس اس طرح شب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نماز کا خوبصورت تحفہ دیا۔ ہم سب کو چاہیے ہے کہ ہم نماز باقاعدگی سے ادا کریں۔